ناظرین کرام، تاریخی حوالے دیکھے جائیں تو انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار صدیوں سے جاری تھا۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ بالخصوص سمیری اساطیر اس حوالے سے زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے خوابوں میں اس کی بشارتیں دیکھیں۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی آپ کی آمد کا انتظار شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ہنوز آب و گل کے درمیان تھے۔ ناظرین کرام، جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے وفود سیف بن ذی یزن کو مبارک دینے کے لیے آئے کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی ذلت آمیز غلامی سے نجات دلائی، اور اس پر اس کی خدمت میں خراج تشکر پیش کیا جانے لگا۔ ان وفود میں ایک وفد مکہ کے قریش کا بھی تھا۔ اس وفد میں جناب عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن شمس، عبداللہ بن جدان اور اسد بن خویلد جیسے رؤساء بھی شامل تھے۔ جب عبد المطلب اس کے دربار میں تشریف لائے تو آپ نے گفتگو کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تمہیں دربار شاہی میں لب کشائی کے آداب کا علم ہے اور ان سے آگاہ ہو تو ہم تمہیں گفتگو کی اجازت دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اس فصاحت اور بلاغت سے اپنا مدعا پیش کیا کہ بادشاہ سراپا حیرت بن کر رہ گیا، اور انہیں کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ ہیں کون؟ آپ نے بتایا کہ میں ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہوں۔ اس نے آپ کو اپنے قریب کیا اور ان کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور اپنے دربار کے ملازمین کو حکم دے دیا کہ انہیں شاہی مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ 1 ماہ تک جناب عبد المطلب وہاں ٹھہرے رہے اور شاہی ضیافتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس اثناء میں ناظرین کرام بادشاہ کو فرصت ہی نہیں ملی کہ دوبارہ جناب عبد المطلب سے ملاقات کرے، اور نہ ہی جناب عبد المطلب مکہ جانے کی رخصت طلب کرنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ 1 ماہ بعد بادشاہ نے جناب عبد المطلب کو اپنی خلوتگاہ میں بلایا اور کہا کہ اے عبد المطلب، میں ایک راز تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں اس کا اہل دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں اس راز کی حفاظت کرنا ہوگی، اسے افشا نہیں کرو گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ خود ظاہر فرما دے۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، جو ہمارے پاس ایک سر مکتوم یعنی راز نہاں ہے، ہم اپنے علاوہ کسی کو اس کے مطالعے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، مجھے بتاؤ کہ وہ راز کیا ہے۔ تو اس نے راز ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ جب تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے کاندھوں کے درمیان نشان ہو، سمجھ لو وہی امام ہوگا، اور اس بچے کے صدقے قیامت تک تمہیں سرداری نصیب رہے گی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اگر شاہی جلال اور اس کا ادب مانے نہ ہو تو میں اس بشارت کی تفصیل جاننے کی خواہش کر سکتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے میری مسرتوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سیف نے کہا کہ یہ اس کا وقت ہے، ابھی پیدا ہوگا، ممکن ہے پیدا ہو چکا ہو یا ابھی پیدا ہونے والا ہو۔ اس کا نام احمد ہے۔ ان کے والد اور والدہ فوت ہو جائیں گے، ان کے دادا اور چچا ان کی کفالت کریں گے۔ اس کی وجہ سے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آتش کدے بجھا دیے جائیں گے، خداوند رحمان کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے مددگار ہوں گے، اس کے دوستوں کی فتح کا ہم باعث بنیں گے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے مزید وضاحت چاہی تو ابن یزن نے صاف کہہ دیا کہ اے عبد المطلب، تم ان کے دادا ہو۔ یہ سنتے ہی جناب عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے انہیں کہا، سر اٹھائیے عبد المطلب، سر اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا ان میں سے آپ نے کسی کا مشاہدہ کیا ہے؟ آپ نے حضور کی ولادت، حضور کا نام مبارک، والدین کی وفات پانے اور کاندھوں کے درمیان اس نشان کے پائے جانے کے بارے میں بتایا،
ابن ذی یزن نے انہیں ہدایت کی کہ اس امر سے کسی کو آگاہ نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ حسد کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بھڑک اٹھیں۔ یہودیوں سے حضور کو محفوظ رکھنے کی خصوصی تاکید کی اور بتایا کہ یہود حضور کے بدترین دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد قریش کے قافلے کے تمام ارکان کو شرف بازیابی بخشا اور ان کو انعامات سے مالا مال کر دیا۔ جناب عبد المطلب کو دوسروں سے 10 گنا زیادہ عطیات سے نوازا۔ ناظرین کرام، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کا سلسلہ نسب جناب قصی تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کے چچا خویلد بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ابو الحسن البقائی نے تو آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں ورقہ بن نوفل کا صحابی ہونا ثابت کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل ان سعادت مند افراد میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ قریش اور دیگر بت پرست عرب قبائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ نے اپنی عقل سلیم سے ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ عرب کے بت پرست دین ابراہیمی سے بھٹک چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے کہ انہیں وہ طریقہ معلوم ہو جائے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ وہ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں اور رب کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے ورقہ بن نوفل نے کئی ملکوں کا سفر بھی اختیار کیا۔ متعدد اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان صحائف کے امین تھے جو اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام پر نازل کیے تھے۔ اس تلاش اور جستجو کے باعث وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ آخری دین دین نصرانیت ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کے ان عقائد کا اتباع نہیں کیا جن میں انہوں نے اپنے نبی کی واضح تعلیمات سے انحراف کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر ان کا عقیدہ بہت پختہ تھا۔ اسی اثناء میں وہ اس نبی کے بارے میں بھی تجسس کرتے تھے، انتظار کرتے تھے جن کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام نے دے رکھی تھی۔ جب آپ کی چچا زاد بہن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بتایا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی ہی ذات وہ نبی ہیں جن کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کی زندگی میں ہی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے برملا اعلان کر دیا، انہوں نے گواہی دی کہ ان کے پاس وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جو ان سے پہلے انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، اور گواہی دی کہ آپ پر اللہ رب العزت کا کلام نازل کیا گیا ہے، اور گواہی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش وہ اس وقت تک زندہ رہیں کہ ان کی مائیت میں جہاد میں وہ شرکت کر سکیں۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ورقہ بن نوفل کا یہ قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے جلا وطن کر رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہاں ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ کوئی آدمی بھی آج تک وہ امانت لے کر نہیں آیا جو لے کر آپ تشریف لائے ہیں، مگر یہ کہ اس کے ساتھ عداوت کی گئی ہے۔ اگر آپ کا وہ دن مجھے پا لے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور آپ کے پیچھے کھڑا رہوں گا۔ پھر قلیل مدت کے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ آپ کے بہت سے اشعار ہیں جن میں آپ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اور یہی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل انہیں وحی الہی سے باخبر کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کچھ اشعار کا ترجمہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے کہ اے خدیجہ تو یقین کر احمد اللہ رب العزت کے رسول ہیں، جبریل و میکائیل اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر ان کے پاس آتے ہیں، اور اے خدیجہ جان لے اس وحی سے سینہ منتشرہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، جب توبہ کر کے رجوع کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور جو سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گمراہی اختیار کرتا ہے، وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔